میرا نام ریحان ہے۔ میں آج آپ کو اپنی زندگی کا وہ سچ سنانے جا رہا ہوں جو برسوں میرے دل کے کسی اندھیرے کونے میں قید رہا۔ یہ کہانی صرف میری نہیں بلکہ ہر اس شخص کی کہانی ہے جو دنیاوی دولت کے پیچھے اندھا ہو کر بھاگتا ہے اور حلال و حرام کی لکیر کو بھول جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ شاید میرا تجربہ کسی کو برے راستے پر قدم رکھنے سے روک دے۔ میری پیدائش ایک غریب گھرانے میں ہوئی۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتے تھے۔ والد محنت مزدوری کرتے تھے مگر گھر کے حالات کبھی بہتر نہ ہوئے۔ اکثر رات کو خالی پیٹ سونا پڑتا۔ بچپن ہی سے دل میں ایک آرزو تھی کہ بڑا ہو کر اتنا کما سکوں کہ گھر والوں کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ والد اکثر کہا کرتے، بیٹا محنت کرو، حلال کماؤ، چاہے کم ہو مگر رزق پاک ہونا چاہیے۔ اس وقت مجھے ان کے الفاظ کی گہرائی سمجھ نہیں آتی تھی، بس یہی سوچتا کہ محنت سے کب کوئی امیر بنا ہے۔ امیر تو وہی ہیں جو شارٹ کٹ سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، میں نے تعلیم بھی ادھوری چھوڑ دی کیونکہ گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے تھے۔ میں جوان ہوا تو ایک ورکشاپ میں کام کرنے لگا۔ دن بھر کی سخت مزدوری کے بعد جیب میں اتنے ہی پیسے آتے کہ بس گھر کا کرایہ، آٹا دال اور کبھی کبھی سبزی خرید سکوں۔ شادی بھی کر لی۔ میری بیوی عالیہ ایک نیک اور سادہ لڑکی تھی۔ وہ صبر کرنا جانتی تھی۔ اکثر کہتی، ریحان، اللہ پر بھروسہ رکھو، اگر ہم حلال کمائیں گے تو اللہ ہمارے لیے برکت ڈالے گا۔ میں اس کی بات سن لیتا مگر دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک بے چینی رہتی۔ مجھے لگتا کہ صرف محنت سے ہم کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے۔ میری یہ بے چینی بڑھتی گئی جب ہمارا بیٹا بیمار رہنے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ علاج کے لیے پیسے لگیں گے۔ میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے؟ میں نے اپنے جاننے والوں سے قرض مانگا مگر سب نے اپنے مسائل گنوا دیے۔ میں پریشان اور بے بس ہو گیا۔ اسی دوران میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ وہ ایک دن شام کے وقت ورکشاپ پر آیا۔ درمیانی عمر کا آدمی، نفیس کپڑے، ہاتھ میں قیمتی گھڑی اور چہرے پر عجیب سا اعتماد۔ اس نے گاڑی کی مرمت کروائی اور جاتے جاتے مجھ سے کہا، تم بہت محنتی ہو لیکن اس محنت سے تم کب تک آگے بڑھو گے؟ میں نے ہنس کر کہا، صاحب، محنت ہی تو ہمارا سہارا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ مسکرایا، محنت اچھی چیز ہے مگر صرف محنت سے کوئی امیر نہیں بنتا۔ اگر واقعی اپنے حالات بدلنے ہیں تو میرا پتہ یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ایک کارڈ دیا اور چلا گیا۔ کارڈ پر لکھا تھا، سلیمان خان۔ اس رات میں دیر تک کارڈ کو ڈھونڈتا رہا۔ بیوی نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے بات بدل دی مگر دل کے اندر تجسس پیدا ہو چکا تھا۔ اگلے دن ورکشاپ میں کام کرتے ہوئے بھی بار بار سلیمان خان کا چہرہ ذہن میں آتا رہا۔ شام کو ہمت کر کے اس کے پتے پر چلا گیا۔ وہ ایک شاندار بنگلہ تھا۔ گیٹ پر محافظ کھڑے تھے۔ اندر گیا تو شیشے کی میزیں، نرم صوفے اور دولت کی چمک نے مجھے حیران کر دیا۔ سلیمان خان نے میرا پرجوش استقبال کیا۔ اس نے پوچھا، ریحان، تم خوشحال ہونا چاہتے ہو؟ میں نے بغیر سوچے کہا، جی ہاں صاحب، میرے حالات بہت خراب ہیں۔ بیٹا بیمار ہے، بیوی پریشان ہے اور میں دن رات محنت کر کے بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ وہ تھوڑی دیر مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، تمہیں بس ایک موقع چاہیے، لیکن یاد رکھو ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ جو میں کہنے جا رہا ہوں اسے راز رکھنا ہوگا۔ میں نے فوراً کہا، صاحب، میں راز رکھنے والا آدمی ہوں، بس اب میرا سہارا بن جائیں۔ وہ ہنسا، بس پھر سنو، دنیا کے بڑے لوگ محنت سے نہیں بلکہ دماغ سے آگے بڑھتے ہیں۔ تمہیں میرا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا اور بدلے میں تمہیں اتنے پیسے ملیں گے کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی سکون سے رہیں گی۔ میرے دل میں خوشی اور خوف دونوں کا طوفان اٹھنے لگا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کام کیسا ہوگا؟ وہ ذرا جھک کر بولا، بس چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانی ہے۔ تمہیں کچھ نہیں پوچھنا نہ دیکھنا، بس کام مکمل کرنا اور پیسے لینا۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا۔ دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے مگر بیٹے کا معصوم چہرہ اور بیوی کی پریشان آنکھیں یاد آ گئیں۔ آخرکار میں نے ہاں کر دی۔ سلیمان خان نے مجھے پہلا پیکٹ دیا اور کہا، کل رات یہ پیکٹ فلاں جگہ پہنچا دینا، کوئی سوال مت کرنا۔
گھر آ کر عالیہ نے میرے چہرے پر خوشی دیکھی اور حیران ہو کر پوچھا، ریحان کیا بات ہے؟ آج تم اتنے خوش کیوں ہو؟ میں نے جھوٹ بول دیا، کچھ نہیں، بس ورکشاپ کا کام بڑھ گیا ہے، شاید حالات بہتر ہو جائیں۔ عالیہ نے مسکرا کر کہا، اللہ کرے ایسا ہی ہو، مگر یاد رکھو حلال روزی ہی اصل سکون ہے۔ اس کی بات میرے دل کو چبھ گئی مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ اگلی رات میں پیکٹ لے کر اندھیروں میں نکلا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جگہ پر پہنچا تو ایک آدمی آیا، پیکٹ لیا اور مجھے ایک لفافہ تھما دیا۔ جب لفافہ کھولا تو اندر اتنے پیسے تھے جتنے میں نے زندگی میں کبھی اکٹھے نہیں دیکھے تھے۔ گھر آ کر عالیہ کو کچھ پیسے دیے اور باقی چھپا دیے۔ عالیہ خوش ہوئی مگر حیرانی سے پوچھا، یہ سب کہاں سے آئے؟ میں نے پھر جھوٹ بولا، ورکشاپ کا مالک خوش ہو گیا، اس نے بونس دیا ہے۔ اس نے شکر ادا کیا مگر میں اندر ہی اندر گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دنوں میں میرا کام بڑھتا گیا اور پیسے آتے گئے۔ میں نے گھر کے لیے نیا فرنیچر خریدا، بیٹے کے علاج پر پیسہ لگایا اور محلے والے میری تعریف کرنے لگے۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ جتنا پیسہ آتا اتنی ہی بے سکونی بڑھتی۔ عالیہ نے بھی نوٹ کیا کہ میں اکثر راتوں کو جاگتا رہتا اور خوابوں میں چونک کر اٹھ بیٹھتا۔ ایک دن مولانا سمیع، جو ہمارے محلے کی مسجد کے امام تھے، میرے گھر آئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، ریحان میں نے تمہیں بچپن سے دیکھا ہے، اچانک یہ سب آسائشیں کہاں سے آئیں؟ یاد رکھو جو دولت حلال نہیں ہوتی وہ برکت نہیں لاتی۔ میں نے ان کی بات ہنس کر ٹال دی، مولانا صاحب اللہ کا کرم ہے، اب دعا کریں کہ یہ کرم قائم رہے۔ وہ مجھے غور سے دیکھتے رہے، پھر افسوس سے سر ہلا کر چلے گئے۔ اسی رات میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ میں اندھیرے میں بھٹک رہا تھا، میرے ارد گرد عجیب آوازیں تھیں اور دور سے ایک سایہ مجھے بلا رہا تھا۔ اچانک وہ سایہ سلیمان خان کے چہرے میں بدل گیا، جو ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، اب تم واپس نہیں جا سکتے ریحان۔ میں چیخ کر اٹھ بیٹھا، پسینے میں شرابور تھا۔ عالیہ نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس برا خواب تھا، مگر دل کے اندر خوف کا طوفان اٹھ چکا تھا۔ اگلے دن سلیمان خان نے مجھے بلایا اور کہا، اب تم بڑے کام کے لیے تیار ہو، کل رات ایک خاص پیکٹ لے کر جانا ہے، لیکن یاد رکھو اگر کوئی غلطی کی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، یہ پیکٹ ہے کیا؟ وہ ہنس کر بولا، تم نے یہ سوال کبھی نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ میرے دل میں وسوسے اٹھنے لگے مگر لالچ نے سب ڈھانپ دیا۔ میں نے پیکٹ لیا اور جانے لگا، لیکن اس بار مجھے ایسا لگا جیسے میرے قدم کسی دلدل میں دھنس رہے ہوں۔ یہ تھا میری زندگی کے اندھیرے راستے کا پہلا قدم۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ راستہ مجھے کہاں لے جائے گا، اور ایک دن یہ دولت میرے گھر، میرے رشتوں اور میرے ایمان کو نگل لے گی۔ پچھلی رات کا خواب اب بھی میرے دل میں ہلچل مچائے ہوئے تھا، لیکن لالچ نے خوف کو دبائے رکھا۔ میں نے خود کو یہ کہہ کر بہلایا کہ یہ سب محض وہم ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ اب میرا بیٹا اچھے ہسپتال میں علاج کروا رہا ہے اور عالیہ کے چہرے پر سکون کی ہلکی سی جھلک ہے۔ مگر اندر ہی اندر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سکون کسی طوفان سے پہلے کا سناٹا ہے۔ اگلی رات میں نے سلیمان خان کا دیا ہوا پیکٹ اٹھایا اور مقررہ جگہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس بار جگہ شہر کے بالکل سنسان علاقے میں تھی۔ ہر طرف اندھیرا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں وہاں پہنچا تو ایک کالا شیشے والا کروز کھڑا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، ایک نقاب پوش آدمی باہر آیا اور بغیر کچھ کہے پیکٹ مجھ سے لے لیا۔ اس نے بدلے میں ایک لفافہ میرے ہاتھ میں تھمایا۔ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کو کہا اور فوراً گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ گھر پہنچا تو لفافہ کھولا۔ اندر اتنی رقم تھی کہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک لمحے کو تو میرا دل خوشی سے بھر گیا، مگر اگلے ہی لمحے خوف کا سایہ پھر میرے دل پر چھا گیا۔ میں نے سوچا کہ آخر یہ سب کہاں سے آ رہا ہے، مگر پھر بیٹے کے علاج اور عالیہ کے خوابوں کو یاد کر کے خود کو بہلایا، یہ سب میری قسمت ہے، شاید اللہ نے اب مجھ پر کرم کیا ہے۔ اگلے دن جب عالیہ نے پوچھا، ریحان یہ سب کچھ اچانک کیسے بدل گیا، میں نے اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھنے کی ہمت نہ کی۔ جھوٹ بول دیا، ورکشاپ کے مالک نے مجھے پارٹنر بنا لیا ہے۔
اب کام بڑھ گیا ہے اس لیے پیسے بھی زیادہ مل رہے ہیں۔ عالیہ خوش ہو گئی لیکن اس کی آنکھوں میں سوال باقی رہے۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے، دولت آتی رہی اور ساتھ ساتھ میرے گھر کے حالات بھی بدلتے گئے۔ پرانے کپڑوں کی جگہ قیمتی کپڑے، کچے مکان کی جگہ کرائے کا فلیٹ اور عام خوراک کی جگہ اعلیٰ کھانے آ گئے۔ محلے والے حسد بھری نظروں سے ہمیں دیکھنے لگے۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا لیکن گھر کے اندر عجیب بے سکونی پھیلنے لگی۔ میرا بیٹا علاج کے باوجود مزید بیمار رہنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے اور وہ راتوں کو ڈر کر چیخ اٹھتا۔ عالیہ روتی رہتی، ریحان ہمیں کسی مولوی یا عالم کو دکھانا چاہیے، شاید یہ کسی بد اثرات کی وجہ سے ہے۔ میں نے غصے سے کہا، عالیہ یہ سب وہم ہے، ڈاکٹر نے علاج شروع کیا ہے، تمہیں صبر کرنا چاہیے۔ مگر دل کے اندر میں خود بھی ڈر رہا تھا۔ ایک رات میں سونے کی کوشش کر رہا تھا جب اچانک بیٹے کی چیخ سنائی دی۔ میں بھاگ کر اس کے کمرے میں گیا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا، ہانپ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ابو وہ کالا آدمی آیا تھا، وہ مجھے لے جانا چاہتا تھا۔ میرا دل دہل گیا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا یہ بس خواب ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میری اپنی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اگلی صبح مولانا سمی محلے میں آئے۔ عالیہ نے فوراً انہیں ہمارے گھر بلا لیا۔ انہوں نے بیٹے پر دم کیا اور مجھ سے کہا، ریحان مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، تمہاری آنکھوں میں ایک عجیب بے چینی دیکھ رہا ہوں، سچ بتاؤ یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے گھبرا کر کہا، مولانا صاحب اللہ کا کرم ہے۔ اور کیا؟ انہوں نے گہری نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، یاد رکھو حرام کی کمائی آگ ہے، وہ نہ صرف انسان کو جلاتی ہے بلکہ اس کے گھر کو بھی جلا دیتی ہے۔ وقت رہتے رک جاؤ ورنہ پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے ان کی بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی مگر ان کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ اسی شام میری ملاقات احمد سے ہوئی جو میرا بچپن کا دوست تھا۔ اس نے کہا، ریحان سب لوگ تمہارے بدلتے حالات کی باتیں کر رہے ہیں، بتاؤ کیا کر رہے ہو آج کل؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بس یار قسمت کا کھیل ہے۔ احمد نے سنجیدگی سے کہا، ریحان مجھے لگتا ہے تم کسی غلط راستے پر چل رہے ہو، یاد رکھو شارٹ کٹ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، احمد تمہیں نہیں سمجھنا، تم اپنی زندگی پر دھیان دو، مجھے نصیحت نہ کرو۔ وہ خاموش ہو گیا لیکن جاتے جاتے صرف ایک جملہ کہا، دوست میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، باقی تمہاری مرضی۔ کچھ دنوں بعد سلیمان خان نے مجھے ایک اور بڑے کام کے لیے بلایا۔ اس بار وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، ریحان یہ کام اب تمہاری زندگی بدل دے گا، اگر یہ کام کامیاب ہوا تو تم ہمیشہ کے لیے خوشحال ہو جاؤ گے۔ میں نے پوچھا، کیا کام ہے؟ وہ ہنس کر بولا، اتنا سوال مت کرو، بس رات کے 12 بجے تمہیں فلاں گودام جانا ہے، وہاں جو لوگ ہوں گے ان کے حکم پر عمل کرنا، اور ہاں یاد رکھنا اس بار کوئی غلطی برداشت نہیں کی جائے گی۔ میرے دل میں وسوسے اٹھنے لگے مگر میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹے کی دوا کی پرچیاں اور عالیہ کی آنکھوں کے آنسو دیکھے۔ میں نے ہاں کر دی۔ رات کے 12 بجے میں گودام پہنچا۔ وہ جگہ سنسان تھی لیکن اندر داخل ہوتے ہی مجھے عجیب سی بو محسوس ہوئی جیسے خون گندگی کی۔ اندر 3 آدمی موجود تھے، سب کے چہرے نقاب سے ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کچھ ڈبے اٹھانے کو کہا۔ جب میں نے ایک ڈبہ تھاما تو وہ غیر معمولی بھاری تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ ایک آدمی نے غصے سے کہا، تمہیں سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے خاموشی سے ڈبے اٹھا کر گاڑی میں رکھے۔ جب سب ڈبے بھر گئے تو ایک نقاب پوش آدمی میرے قریب آیا اور میرے کان میں سرگوشی کی، اب تم واپس نہیں جا سکتے ریحان۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے ہمت کر کے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر میری زبان جیسے بند ہو گئی۔ گھر واپس آیا تو عالیہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے پوچھا، کہاں تھے تم؟ میں نے جھنجھلا کر کہا، کام پر تھا، فضول سوال نہ کرو۔ وہ خاموش ہو گئی لیکن اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اگلے دن جب میں لفافہ کھول رہا تھا تو اچانک احمد میرے گھر آ گیا۔ اس نے لفافہ دیکھا اور مجھ سے کہا، ریحان تم کس دلدل میں پھنس گئے ہو؟
یہ پیسہ تمہیں برباد کر دے گا۔ میں نے غصے سے کہا، احمد تم بار بار مجھے کیوں تانے دیتے ہو؟ میں یہ سب اپنے گھر کے لیے کر رہا ہوں۔ احمد نے افسوس سے کہا، تم اپنے گھر کو بچانے کے لیے ہی اسے آگ میں جھونک رہے ہو۔ اسی رات ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں سو رہا تھا کہ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا، دروازہ کھولا تو کوئی نہ تھا۔ پیچھے موڑ کر دیکھا تو دیوار پر خون سے لکھا ہوا ایک جملہ نظر آیا، حرام دولت کبھی سکون نہیں دیتی۔ میری سانس رک گئی۔ میں چیخنے ہی والا تھا کہ اچانک سب کچھ غائب ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں پسینے میں شرابور تھا۔ عالیہ بھاگ کر آئی اور پریشان ہو کر بولی، ریحان، یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ہانپتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم عالیہ، بس مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس لمحے میں نے پہلی بار سوچا کہ شاید واقعی مولانا سمیع اور احمد صحیح کہہ رہے تھے، مگر ابھی بھی میرا دل مکمل طور پر ماننے کو تیار نہ تھا۔ اسی وقت سلیمان خان کا فون آیا۔ اس کی آواز سرد اور سخت تھی۔ ریحان، کل تمہیں میرے ساتھ ایک خاص ملاقات پر جانا ہے۔ وہاں جو کچھ دیکھو گے وہی تمہاری اصل حقیقت ہوگی۔ میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ اب میں ایک ایسے مقام پر پہنچنے والا ہوں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ رات بھر میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ سلیمان خان کے فون کی وہ آخری بات میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہی تھی۔ ریحان، کل جو تم دیکھو گے وہی تمہاری اصل حقیقت ہوگی۔ میں بار بار سوچتا رہا کہ آخر وہ مجھے کہاں لے کر جانا چاہتا ہے۔ میرے دل میں خوف اور تجسس دونوں کا طوفان برپا تھا۔ عالیہ کئی بار میرے پاس آئی، ریحان تمہاری حالت عجیب ہو رہی ہے، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں نے غصے سے کہا، کچھ نہیں عالیہ، تم بس مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ خاموش ہو کر چلی گئی، مگر میں نے اس کی آنکھوں میں خوف اور آنسو صاف دیکھ لیے۔ صبح کا سورج نکلا تو میرے بیٹے کو تیز بخار نے پھر سے جکڑ لیا۔ عالیہ رو رہی تھی، ریحان ہمیں کسی بزرگ مولوی کو دکھانا چاہیے، ڈاکٹر کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ میرا دل بیٹے کی حالت دیکھ کر پسیج گیا، مگر اسی وقت میرا فون بجا۔ سلیمان خان کا نمبر تھا۔ ریحان، تیار رہو، شام 6 بجے میں تمہیں لینے آؤں گا۔ فون بند کرتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ شام کو وہ آیا۔ ایک لمبی کالے شیشوں والی گاڑی گیٹ کے سامنے رکی۔ محافظوں نے میرے لیے دروازہ کھولا۔ میں اندر بیٹھا تو سلیمان خان ہمیشہ کی طرح پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ ریحان، آج کے بعد تمہاری زندگی بدلنے والی ہے، لیکن یاد رکھو یہ راستہ سب کے لیے نہیں ہوتا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، خان صاحب میں کب تک یہ سب کرتا رہوں گا؟ میری بیوی، میرا بچہ سب پریشان ہے۔ وہ قہقہا لگا کر بولا، پریشان؟ یہ سب پیسہ دیکھ کر خوش ہوں گے، کچھ وقت دو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا غرور تھا جو میرے دل کو کانپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ گاڑی شہر سے دور ایک خستہ حال عمارت کے سامنے رکی۔ یہ جگہ سنسان اور ویران تھی۔ دیواروں پر پرانے خون کے دھبے اور گندگی کے ڈھیر دیکھ کر میرے جسم میں کپکپی دوڑ گئی۔ یہ جگہ کیا ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ سلیمان خان نے صرف اتنا کہا، یہ وہ مقام ہے جہاں اصل طاقت چھپی ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہاں کئی لوگ موجود تھے، سب کے چہرے نقاب سے ڈھکے ہوئے۔ ان کے درمیان ایک بڑی میز پر ڈبے رکھے تھے، بالکل ویسے جیسے میں پہلے گودام سے اٹھاتا تھا۔ سلیمان خان نے مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ ریحان، یہ سب وہی مال ہے جو دنیا میں دولت بن کر گردش کرتا ہے، لیکن اصل حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ تم اب اس دائرے کا حصہ ہو۔ میری زبان جیسے خشک ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، یہ سب ہے کیا؟ وہ مسکرایا، اگر تمہیں سب کچھ معلوم ہو گیا تو تم پیچھے ہٹ جاؤ گے، اور یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر وہ میرے قریب آ کر سرگوشی میں بولا، بس اتنا سمجھ لو کہ یہ دولت کئی گھروں کے برباد ہونے کی قیمت پر آتی ہے۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ خان صاحب، اب مجھ سے کیا کروا رہے ہیں؟ کہیں یہ سب حرام؟ اس نے مجھے زور سے ٹوکا۔ ریحان، یہ لفظ کبھی اپنی زبان پر مت لانا۔ اب تم ہمارے ہو، اور جو ہمارے ہوتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں جا سکتے۔ میرے دل میں خوف کا طوفان اٹھا۔
میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر پسینہ میرے ماتھے سے بہہ رہا تھا۔ اسی لمحے ایک نقاب پوش آدمی ایک ڈبہ میرے سامنے رکھتا ہے۔ یہ تمہارا اگلا کام ہے، اسے کل صبح پہنچانا ہے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، اس کے اندر کیا ہے؟ اس نے خاموشی سے میرا ہاتھ پکڑ کر ڈبے پر رکھ دیا۔ مجھے لگا جیسے میرے ہاتھ کے نیچے کوئی چیز ہل رہی ہو۔ میں نے گھبرا کر ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ کیا ہے؟ سلیمان خان نے سرد لہجے میں کہا، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں صرف حکم ماننے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس لمحے فیصلہ کیا کہ اب یہ سب ختم کرنا ہوگا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور بولا، ٹھیک ہے میں کام کر دوں گا۔ اندر سے میں لرز رہا تھا مگر میں جانتا تھا کہ اگر ابھی انکار کیا تو وہ مجھے بھی ختم کر دیں گے۔ گھر واپس آیا تو عالیہ میرا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ریحان تم کہاں تھے؟ تمہاری حالت تو ایسے ہے جیسے کسی کو دفنا کر آئے ہو۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، میں تھک گیا ہوں عالیہ سوال نہ کرو۔ وہ خاموش ہو گئی مگر اس کی آنکھوں کے آنسو میرے دل کو کاٹتے رہے۔ رات کو میں نے بیٹے کے کمرے میں جا کر اسے دیکھا۔ وہ بخار میں نیم بے ہوش تھا، اس کے معصوم چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ میں بیٹھ کر رونے لگا، اللہ میں یہ سب کس لیے کر رہا ہوں؟ میرے بچے کی بیماری کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی؟ اسی لمحے مولانا سمیع کا پیغام آیا۔ انہوں نے مجھے مسجد میں آنے کے لیے کہا۔ میں ہچکچاہٹ کے ساتھ ان کے پاس گیا۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور نرمی سے بولے، ریحان تمہاری حالت دیکھ کر میرا دل کانپتا ہے، سچ بتاؤ تم کس راستے پر چل پڑے ہو؟ میں خاموش رہا۔ مولانا صاحب نے آگے کہا، بیٹا یاد رکھو اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والا کبھی سکون نہیں پاتا۔ یہ دنیا کی دولت تمہیں کچھ دن خوش رکھے گی لیکن آخر میں تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ حرام کا ایک لقمہ انسان کے پورے جسم کو آلودہ کر دیتا ہے۔ ان کی باتوں نے میرے دل کو ہلا دیا مگر پھر سلیمان خان کا چہرہ یاد آیا اور میں نے ڈر کے مارے کچھ نہ کہا۔ مولانا صاحب نے میری آنکھوں میں دیکھا اور آخری بات کہی، اگر تم اب بھی نہ رکے تو یاد رکھو اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی طاقت تمہیں نہیں بچا سکتی۔ میں گھر واپس آیا تو عالیہ دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، ریحان میں تمہیں چھوڑ دوں گی اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا۔ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا بیٹا کیوں ہر روز زیادہ بیمار ہو رہا ہے؟ میں کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اچانک میرا فون بجا۔ سلیمان خان کی آواز گونجی، ریحان کل کا کام مت بھولنا، اور یاد رکھو اگر تم نے انکار کیا تو تمہارا بیٹا زندہ نہیں رہے گا۔ یہ سن کر میری سانس رک گئی۔ میرا بیٹا؟ خان صاحب اب کو اس سے کیا چاہیے؟ وہ ہنس کر بولا، تمہیں اطاعت پر مجبور کرنے کے لیے کبھی کبھی قربانی دینا پڑتی ہے۔ فون بند ہو گیا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں زمین پر بیٹھ گیا۔ عالیہ بار بار پوچھ رہی تھی، ریحان کس کا فون تھا؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں نے سر پکڑ کر کہا، عالیہ ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ اسی لمحے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہاں احمد کھڑا تھا، سانس پھول رہی تھی۔ ریحان میں ابھی کچھ جان کر آیا ہوں۔ یہ سلیمان خان، یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو۔ اس کے پیچھے ایک ایسا گندا کھیل ہے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ کیا مطلب؟ احمد نے ہانپتے ہوئے کہا، وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک دلدل ہے۔ جو اس میں قدم رکھتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اب میں جانتا تھا کہ کل کی رات میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لے کر آئے گی۔ تو میں سب کچھ قربان کر کے اس دلدل سے نکلوں گا، پھر ہمیشہ کے لیے اندھیرے کا حصہ بن جاؤں گا۔ اگلی صبح میری زندگی کا سب سے کڑا دن تھا۔ ساری رات جاگتے ہوئے میں نے اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے دعا کی تھی۔ عالیہ اور بیٹے کے معصوم چہرے بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ فون کی گھنٹی بجی۔ سلیمان خان کی کرخت آواز گونجی، ریحان میں تمہارے گھر کے باہر ہوں، ڈبہ اٹھاؤ اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ یاد رکھنا آج کی رات تمہاری وفاداری کا آخری امتحان ہے۔ میں نے عالیہ کو دیکھا جو دروازے کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ ریحان مت جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ کے لیے یہ سب چھوڑ دو۔
اس کے الفاظ میرے دل کو کاٹ رہے تھے۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوما اور لرزتی آواز میں کہا، دعا کرنا عالیہ، شاید آج سب ختم ہو جائے۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور سفر شروع ہوا۔ راستے میں سنوٹا چھایا ہوا تھا۔ اچانک سلیمان خان نے میری طرف دیکھا۔ ریحان، تمہاری وفاداری نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ آج کے بعد تم اس تنظیم کا اہم حصہ بن جاؤ گے۔ میں نے دھیرے سے کہا، خان صاحب، اگر میرا بیٹا بچ جائے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ وہ ہنس کر بولا، تمہارا بیٹا؟ وہ ہمارے رحم و کرم پر ہے۔ تم نے جو ڈبہ پہنچا دیا وہ زندہ رہے گا، ورنہ۔ اس کے الفاظ ادھورے رہ گئے، لیکن ان میں موت کی بو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی ایک سنسان فیکٹری کے سامنے رکی۔ اندر قدم رکھتے ہی میرا دل لرز گیا۔ اندھیرا، عجیب سا شور اور چاروں طرف نقاب پوش لو۔ بیچ میں ایک بڑا سا دائرہ بنا تھا اور اس کے درمیان وہی ڈبہ رکھا تھا۔ سلیمان خان نے سب کے سامنے کہا، آج ریحان ہمارا نیا ساتھی ہے۔ سب نے زوردار نعرہ لگایا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، خان صاحب، کم از کم مجھے یہ تو بتا دیں کہ یہ ڈبوں میں آخر کیا ہوتا ہے۔ وہ مسکرایا اور آہستہ آہستہ ڈبہ کھولا۔ اندر ایسی چیزیں تھیں کہ میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ چھوٹے چھوٹے لفافوں میں نشہ آور زہر، کچھ پرانے تعویذ اور ایک انسانی انگلی۔ میرے جسم میں کپکپی دوڑ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ سلیمان خان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ یہی اصل طاقت ہے ریحان۔ یہ زہر بڑے لوگوں کے جسموں میں جاتا ہے، ان کے فیصلوں کو بدلتا ہے۔ یہ تعویذ ان کے دلوں کو ہمارے قابو میں لاتے ہیں، اور یہ جسم کے حصے۔ یہ قربانی ہے جو ہمیں طاقت دیتی ہے۔ میں پیچھے ہٹنے لگا۔ نہیں، یہ سب شیطانی کام ہے، میں اس میں شامل نہیں ہوں۔ سلیمان خان نے گرجدار آواز میں کہا، اب دیر ہو چکی ہے ریحان، تم ہمارے راز جان چکے ہو۔ اب تو ہمارے ساتھ رہو یا اپنے بیٹے کی لاش اٹھاؤ۔ یہ سنتے ہی میرا دماغ سن ہو گیا۔ اسی لمحے باہر سے شور سنائی دیا۔ دروازہ توڑ کر مولانا سمیع احمد اور پولیس کا ایک دستہ اندر داخل ہوا۔ سب کے سب چونک گئے۔ نقاب پوش لوگ بھاگنے لگے۔ سلیمان خان نے پستول نکال کر مجھے پکڑ لیا اور بولا، ریحان، اگر تم نے حرکت کی تو گولی تمہارے بیٹے کے دل میں جائے گی۔ مولانا صاحب بلند آواز میں پکارے۔ سلیمان، اللہ کے عذاب سے بچ جا، ابھی توبہ کر لے۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنسا۔ اللہ، آج یہاں صرف میری طاقت کا حکم چلے گا۔ اسی لمحے احمد نے پیچھے سے اس پر حملہ کر دیا۔ پستول چل گیا، گولی میری بازو کو چھو کر نکل گئی، مگر احمد نے سلیمان کو زمین پر گرا دیا۔ پولیس نے باقی سب کو قابو کر لیا۔ میں فرش پر بیٹھ گیا، ہانپتے ہوئے مولانا صاحب سے کہا، مولانا، میرا بیٹا؟ مولانا صاحب نے مسکرا کر کہا، تمہارا بیٹا محفوظ ہے ریحان۔ یہ سب اللہ کی مدد تھی۔ اگر آج تم دیر کر دیتے تو نہ تم بچتے نہ تمہارا گھر۔ کچھ دن بعد میں نے اپنے گناہوں کی توبہ کی۔ میں نے تمام حرام کمائی کو چھوڑ کر مسجد میں جا کر اللہ کے حضور گڑگڑاتے ہوئے معافی مانگی۔ مولانا سمیع نے کہا، ریحان، یاد رکھو، حرام کا ایک لقمہ انسان کی زندگی سے برکت چھین لیتا ہے۔ تمہیں اللہ نے دوسرا موقع دیا ہے، اسے ضائع مت کرنا۔ میں نے اپنی زندگی سادہ طریقے سے دوبارہ شروع کی۔ بیٹا آہستہ آہستہ صحت یاب ہو گیا اور عالیہ کی آنکھوں میں خوف کی جگہ سکون آ گیا۔ آج جب میں پیچھے موڑ کر دیکھتا ہوں تو میرا جسم کانپ اٹھتا ہے۔ وہ دن میرے لیے ایک سبق بن گیا۔ میں نے اپنی کہانی سنانے کا مقصد یہی رکھا ہے کہ کوئی دوسرا ریحان نہ بنے۔ یاد رکھو، حرام کی کمائی شاید وقتی خوشی دے، لیکن انجام ہمیشہ بربادی اور اندھیرا ہی لاتی ہے۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔